چھوٹی بات پہ میں یہ سوچوں کہ اگر اتنی سینسٹیو چل رہے ہیں تو دنیا تو بہت بڑی بڑی مشکل سی ایک چیز ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ہمارے لیے ملینیلس کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں ایز اے پیرنٹ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا جینزی بچہ ہے آپ کو یو کانٹ forget the fact کہ یہ بچہ خطرناک بھی بہت ہو گیا ہے. سیلف ہارم بھی کانسیپٹ بہت زیادہ اچھی طریقے سے ان کے اندر بیٹھ گیا ہے which at times they use as a threat. yes انٹینشن نہیں بھی ہو لیکن وہ ایک تھریٹ جو ہے وہ لومنگ ہے اوور آ ہیڈ. پہلے ملینیلس پتہ کیا کرتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے اپنے دوست آس پاس دیکھے, وہ جب وہ غصہ آتا تھا نا ماں باپ تو وہ ان کو تو کچھ نہیں بول سکتے تو وہ اپنے آپ کو کٹس بھی لگانا شروع کر دیتے تھے. یہ بھی ایک وجہ وہ سیلف ٹارچر میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک میکسیمم تھی جو ملینیلز کرتے ہیں. آج کل کا بچہ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں کرتا ہے. آج کل کا بچہ جو ہے ایکسٹریم پہ جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے کالر بھی بول رہے تھے, ہم لوگ بھی بول رہے تھے کہ آپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ فرینڈ بن سکتے ہیں. تو کچھ چیزوں میں یس یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن, اور آپ نے بچے کو جینزی کو سکھانا ہے کہ دیکھو جہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ ہے ڈسپلن, وہ ہے آپ کی ایٹیکٹس, آپ کی مینرز, لیکن کہیں کہیں آپ کو بچے کو لیوے دینا ہے. اب جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تم نے اس وقت سے اس وقت تک پڑھنا ہے, اس طریقے سے پڑھنا ہے. آج کل کے بچوں کو آپ نہیں بتاتے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے, کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ مجھے کس طرح سے پڑھنا ہے. بچہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے, آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, I have it covered, don't worry. اب آپ نے اس کو ٹرسٹ کرنا ہے. تو کہیں جو ہمیں جو لبرٹیز نہیں تھیں گروئنگ اپ وہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے. پلس دوسرا یہ کہ ٹائم بہت خراب ہو گیا ہے مدیحہ. جب بچہ اسکول میں جاتا ہے جس طرح کا اس کا ایکسپوجر ہے ٹو دا کائنڈ آف کڈز دیٹ آر کمنگ فرام آل کائنڈز آف فیملیز, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو گاڈ فوربڈ تمہارے ساتھ تم نے کوئی غلطی کر دی, بچہ ہے نا غلطی کر سکتا ہے اور کرے گا. اور ٹینز میں جب آپ کے ہارمونز آر آل اوور دا پلیس آپ کر بیٹھتے ہیں چھوٹی موٹی, آپ کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر جا کے بات کروں گا تو مجھے آگے سے اسکولڈنگ یا پنشمنٹ یا پھر مار پٹائی یہ سب کچھ نہیں ہوگا گھر میں. مائی مدر اور مائی فادر دے آر گوئنگ ٹو بی مائی فرینڈ ان دیٹ ٹائم آف مائی نیڈ. آئی کین ٹرسٹ دیم ٹو بی مائی فرینڈ. یہ بچے میں کانفیڈنس اب بہت ضروری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ نہیں وہ بھول سکتا کہ ہاں رسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے. تو ٹھیک ہے اگر میں اپنی بیٹی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آئی ول بی یور فرینڈ اینڈ آئی ایم, جب کبھی وہ آتی ہے مجھ سے بات کرتی ہے میں اس وقت بالکل فرینڈ زون میں چلی جاتی ہوں. میں اس وقت اس کو یہ نہیں بتاتی کہ تم نے یہ کیا ہی کیوں, میں اس کو سنتی ہوں. I teach her how to navigate through those problems. لیکن at the same time اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی, کیونکہ جہاں وہ کرے گی وہاں میں فوراً پیرنٹ بن جاؤں گی. تو ہمیں جو ہے نا بہت اسمارٹلی پلے کرنا. اچھا, اور دوسری آپ جو یہ بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے ٹراماز ٹریگر ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کو بڑی ایزی کیا لگتی ہے؟ جیسے آپ بریک میں بات بھی کر رہی تھی کہ بڑی انریلسٹک جو چیزیں ان کے سامنے ایسی آ گئی ہیں. بالکل, کیونکہ سب کچھ ایکسپوجر ہے نا, اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے تو بچے کو, اینڈ دین اتنا کمپیریزن ہے. ہمارے زمانے میں کمپیریزن نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کبھی ٹریول کر کے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا اچھا ایک اور دنیا ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے. کہ کچھ جو اب ٹرمز ہیں فار ایگزامپل وہ ہمیں بڑے ہوتے ہوئے نہ ہم نے سنے نہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آئیں. ٹھیک ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, او سی ڈی ہے, یہ اچھا اب وہ اتنی لوزلی یوز ہونا شروع ہو گیا ہے. آئی ایم ڈپریسڈ, آئی ایم دس تھنگ, آئی ایم اٹس دا ٹراما, بلیمنگ یور پیرنٹس. بھائی نہیں, وہ ٹراما نہیں بھی ہے تو آپ اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اس چیز سے آپ نے دیکھ لیا, آپ نے سمجھا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں بھی ہوتا کئی دفعہ. سو لیکن ایک جو ایشو اس وقت نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو ایک بچے کا پروسیس برین کی ڈیولپمنٹ کا زندگی کے پہلے 10 سالوں میں بڑا سمپلیفائڈ ہوتا ہے. بچوں کو سمپلسٹی میں کمفرٹ اور سیکیورٹی ملتی ہے. آپ ان کو بہت زیادہ چوائسیز دیتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بیکاز دے ریلائنگ آن دا پیرنٹ ٹو میک دا رائٹ چوائسیز فار دیم. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ نے بچے کو یہ اسٹرکچر دینا ہے اور 11 سال پیوبرٹی کے ٹائم پر آتے آتے اب اس کی چوائس ہے. نماز اس پہ فرض ہے, خود پڑھے کیسے پڑھے, چوائسیز دینے کا وقت آ گیا. لیکن یہ آپ جو بات کر رہے ہو 3 سال کے بچے کی اتنی چوائس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے یہ ڈائناسور والی شرٹ نہیں, میں اسی بات پوری کری ہوں کہ آپ نے وہ چوائسیز بچے کو بہت پہلے دے دی. تو آپ نے بچے کی فالٹ نہیں ہے, آپ نے ظلم کیا, آپ نے اس کو وہ چوائسیز دی. آج میں دیکھتی ہوں کہ جن بچوں کو زیادہ وہ نہیں اترا دے مور سیکیور, وہ چوائسیز دی وہ پروسیس نہیں کر سکے. پھر آپ نے ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دی, نہیں مجھے یہ چاہیے, آپ نے دے دیا, اس کی چوائس ہے. لیکن جب زندگی میں آگے حالات میں
اس کو وہ فوراً اپنی چوائس نہیں ملتی تو پھر وہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہوتا ہے, پھر ڈپریشن ہوتا ہے, پھر ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور بچے میں گریٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے. آپ نہیں, اسی لیے نا کیونکہ آپ نے اس کو وہ ارن کرنے کا یا اس کو اپریشیٹ کرنے کا موقع نہیں دیا. سو دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. وہ میں ریلیشن شپ میں بھی دیکھ رہی ہوں, اگر انسٹنٹلی وہ چیز نہیں مل رہی ہے, واک اوے. That walk away means کہ you're not committing, you're not trying. کیونکہ آج کے پہلے ہوتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے, چلو محبت بھی ہوگی, آپ دیکھ رہے ہیں اچھے لوگ ہیں, تمیز کے لوگ ہیں, لیکن اب لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ چیک لسٹ ہے, یہ سارے ٹکس ہیں تو اوکے ٹھیک ہے, پھر جہاں پہ آپ کو لگا کہ جی ایک ٹک کوئی مدھم ہونے لگ گیا تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے سارے تو نہیں مل سکتے. اور میں کہا ہاں, اور کیونکہ یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ دیکھیں ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آج کل کی جو نئی جو پودے ہیں اس کو کمپرومائز کرنے کی ڈیفینیشن نہیں پتہ, لیکن میں کیونکہ ہم وہ بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ڈپریشن ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں, ہم سب لوگ کاؤنسلنگ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, میں چلو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائر مڈل کلاس سے آگے ہم یہ چیزیں افورڈ کر سکتے, تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ جو بچے کو جو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور بچہ کہتا ہے نہیں میں اس پہ ہرٹ ہو گیا ہوں, یہ میرا ٹراما ٹریگر ہو گیا ہے, یہ اتنی سیڈ جنریشن کیوں ہے مجھے بتائیں. اچھا دیکھیں, پہلے تو اتنی ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ ہے نا, ٹھیک ہے, ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو اتنا کچھ نہیں دیکھتے تھے, ہمارے پاس تو اتنا ایکسپوجر ہی نہیں تھا. اتنے کمپیریزنز ہیں, اکانومی کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے, پڑھائی کا حال کیا ہے, جابس کا کیا حال ہے, تو سب چیزوں کا افیکٹ تو ہوتا ہے ان کے اوپر نا. ایسا تو پاسبل نہیں, کیونکہ بڑے ہیں, اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ ان کو ہم بچہ تو کہہ نہیں سکتے. بالکل. اینڈ سیکنڈلی وین وی سے, اس لیے سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں کہ میں اکثر جب لوگوں کو کہتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں چلو بچے, میں نے کہا بھائی ان بچوں کے پاس اتنا ایکسپوجر آ گیا کہ یہ ایکسپوجر ہمارے پاس لیٹ آیا تھا, تو اتنے ایکسپوجر کے باوجود. ایگزیکٹلی. سو وین یو نو پیپل سے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ, تو ہاؤ ڈو یو نو کہ چھوٹی بات, یو نو یہ چھوٹی تو ہم کہہ رہے ہیں یا بڑے کہہ رہے ہیں, ان کے لیے تو بہت بڑی ہو سکتی ہے. تو تھوڑی سی چیز ہمیں فیس ویلیو پہ لینی ہے. اگر ہمارا بچہ ہمیں کہہ رہے سے پرابلم ہو رہی ہے, کاؤنسلنگ کا اگین وہی ایک اسٹگما بنایا ہوا ہے, واٹس رانگ ان ٹیکنگ کاؤنسلنگ, یو نو کچھ نہیں ہے, اٹ شوز یور اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, اس میں ویکنیس نہیں ہے. میں ویکنیس کی بات نہیں کری, ایک ایسا ملک جہاں پر لوگ ڈاکٹر کو دکھانا افورڈ نہیں کر سکتے, کہ اگر میں اس کی بات کر رہی ہوں, وہ جا کے پیناڈول کا پتہ ہی خریدے گا, سوری آئی ایم سوری میں بالکل, کیونکہ وہ کہے گا اچھا مجھے بخار ہے, وہ نہیں جا کے دکھا رہا کیونکہ اتنی مہنگائی ہوگی. تو اس میں کاؤنسلنگ اس کے لیے ہوگا, کس نے کہا کہ یار میں اپنے جسمانی صحت سے فائٹ نہیں کر پا رہا, میں ایک کاؤنسلنگ کے لیے اس کی کیسے جاؤں گا. یو آلسو, آپ کو بھی پتا ہے کہ میری ایک دوست ہے, وہ کاؤنسلنگ پتہ نہیں اس نے 6 سال کاؤنسلنگ لی, اس کے سیشن اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ ہم بھی اس کو ادھار دے رہے ہوتے تھے, اینڈ وہ کبھی اس سے باہر ہی نہیں آئی. وہ ابھی بھی اس کو کسی چیز ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے کاؤنسلنگ کے لیے جانا ہے, اس کو وہ چیز میں بتا رہی ہوتی ہوں, لیکن 2 سال بعد اس کی کاؤنسلر وہ بتائے گی نا, وہ اس پہ مانے گی. کاؤنسلنگ میں یہ ہے, دیکھیں کاؤنسلنگ میں نا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم جائیں گے, ہمیں کوئی ایڈوائس ملے گی اور ہم لے کر وہ اپلائی کریں گے زندگی پہ, ہماری زندگی بڑی زبردست ہو جائے گی. کاؤنسلنگ از سمپلی یو نو لائک somebody is climbing a mountain, جو کلائنٹ آیا میرے پاس, اس سے ماؤنٹین کلائمب کرنا ہے, میں پیچھے کھڑے رہ کے اس کو گائیڈ کر سکتی ہوں, لیکن کلائمب اسی نہیں کرنا ہے. اگر جیسے آپ نے کہا 6 سال یا 8 سال کاؤنسلنگ, مطلب آپ کے آس پاس اگر لوگ اچھے ہوں تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ کو گائیڈ بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھیں افورڈ نہیں کر سکتے, کاؤنسلنگ نہیں لیں, بالکل نہیں لیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے آپ کی گریٹر کلیئرٹی کے لیے. نہیں, بٹ آئی ایگری. دیکھو کانسیپٹ کیا ہے, ڈپریشن لوگوں کو یہ نہیں پتا ذرا سا, وہ کہ ڈپریشن یہ نہیں ہوتا. ڈپریشن تب ہوتا ہے جب آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج سے, آپ کا پہننا اوڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے, آپ گھر میں پڑ گئے, یہ سٹیج ہے ڈپریشن کی. ہم نے ٹرمینالوجی کر لی ہے کہ ڈپریس ہو گئے. کاؤنسلنگ ہم کیوں جائیں, مطلب کہ جانا چاہیے, جاتا ہے انسان جب بہت زیادہ اسٹیج, اور آپ مل بھی آپ ضرور نہیں جائیں. گھر میں میں یہی کہہ رہی ہوں, جب شروع میں آپ پیرنٹس, جس نے بھی کہا نروین نے, ماں باپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہی لمٹس, ایک سختی پیرنٹل, لیکن دوست. میری دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایون جو بات نہیں بھی بتانی ہوگی, جب تک مجھ سے ڈسکس نہ کرے وہ رہ نہیں سکتے. اس میں میں نے بھی ایک چیز ایڈ کر, بچوں کے لیے نا ایک اور بڑا اچھا, اور آپ لوگ اس چیز سے گزرے ہوں گے, آئی ایم شیور, اور ہم بھی گزرے ہیں, کہ ناٹ جسٹ پیرنٹس بٹ ایون ایکسٹینڈیڈ فیملی. نہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس, آپ کی خالہ, آپ کی پھپھو, ایون چچی, ایون ٹوڈے میری جو میاں کی, میرے جیٹھ کی بیٹی جو ہے ملینیل,
اس دن میں اور اس کی والدہ یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پتہ ہے مجھے پتا ہے وہ بہت ساری باتیں تم سے کرتی جو مجھ سے نہیں کرتی. میں نے کہا یو نو وائی بیکاز آئی ایم لائک اے مدر ٹو ہر بٹ یو آر ہر مدر. تو اس کو پتا ہے نہیں, وہ کہنے لگی کہ اس سے میں نے کہا آپ کہتی میں ہائپر ہو جاتی ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ماں ہیں, ماں کی رگ اور طرح سے دکھتی ہے. میں نے کہا میں چچی ہوں, میری رگ دکھتی ہے لیکن اور طرح سے. اور پھر اس کو پتا ہے کہ میری پرسنالٹی کا بھی کہ آئی ایم اے لسننگ ایئر, آئی ول لسن ٹو ہر. ایگزیکٹلی یہ والی بات ہے. تو وہ کہتی میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ میرے بچوں کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی ہے جس سے وہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ہمارا سپورٹ گروپ ہوتا تھا نا, یہ شاید آج کے بچوں کو نہیں مل رہا, کم مل رہا ہے. آئی ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ. آپ نے جیسے ڈپریشن کا کہا, ڈپریشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ڈپریشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بکھرے ہوئے ہیں, آپ نے کپڑے پہننے کا دل نہیں چاہ رہا, کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, لوگوں سے ملنے کا نہیں. ڈپریشن کی ایک ٹائپ ہائپر انڈیپینڈنٹ ڈپریشن بھی ہوتا ہے, جس میں وہ انسان بہت زبردست طریقے سے لوگوں سے کنیکٹڈ بھی ہوتا ہے, اپنے کریئر میں بہت کمال کا کام کر رہا ہوتا ہے, بزنس ہے تو وہ بہت زبردست کر رہا ہے, بہت ایکٹیو, جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واو کتنا کمال کا بندہ ہے, کتنا پروگریسو ہے, اس کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا کیا آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ میں وہ ایک آئے ہوئے تھے گیمس آئی تھی, وہ بچے مسلسل اس کو کرتے رہتے تھے اور چھوٹے بچے کہتے تھے یہ نا اینٹی ڈپریسنٹ ہے. میں نے کہا اینٹی ڈپریسنٹ نہیں, اس سے ہماری انگزائٹی کم ہوتی ہے. ٹرمز پکڑ لیے ہیں نا. نہیں کیونکہ یو گاٹ او سی ڈی. نو یو ڈونٹ ہیو او سی ڈی. وہ چیزیں کہ فریجر کو کیا کہتے ہیں, اس کا نام بھول رہی ہوں, اس کو آپ یوں پکڑتے ہیں, اس کو گھماتے رہے, کیونکہ بچے اس سے کھیل رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں, اب میں کہتی ہوں یہ کیا ٹوائے وہ اس لیے ہے کہ آپ کی برین کی ری وائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, نیورو پلاسٹیسٹی اس میں ہے, اس میں اٹ از رائٹ. یس بالکل اٹ از رائٹ. وہ یہ نا جیسے ہم وہ اس سے وہ کیا ہوتی تھی, وہ جو اسٹک کے اوپر ہوتا تھا, وہ ایسے ہم بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور وہ گھومتا رہتا تھا لائک اے ونڈ مل, لائک اے ونڈ مل, اور لائک وہ جو لٹو ہوتا تھا. لیکن کیا اس سے اسٹریس ریلیو ان چیزوں سے ہوتا ہے. اگر آپ اسٹریس ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہی ہوں, ایک بار دو بار کرنے سے نہیں, اگر آپ ریگولرلی کر رہے ہیں, آپ کے نیو نیورونز جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے دماغ میں. ایون ایک بال بھی ہے جو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن امیجن ایک چھوٹے بچے کے لیے آئے کہ یہ بچے کی انگزائٹی کو دور اسٹریس کا, اب یہ چھوٹے بچے کا لیکن بچوں میں بھی ڈپریشن. جب میں شو کرتی تھی چائلڈ سائیکیٹرسٹ بھی آتے تھے, تب مجھے پتا چلا, میں کہا بچوں میں ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن اب 11 سال کے بچے کتنی ڈپریس, ناٹ ایون 12 سال کے بچے, بچہ جب ماں کی وomb میں ہوتا ہے تب سے ہی اس کا وہ بیہیویئر بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر پریگننٹ عورت جو ہے وہ ڈپریس ہے تو بچے میں اچھا لیکن آپ دیکھیں ماں کا ٹراما بچے کے بیہیویئر میں کتنا امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کئی بچوں کی شکایت کر رہی ہوتی نا مدرس کی, یہ بہت زیادہ لڑتا ہے, یہ ٹوائز توڑتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. وہ ماں کا ٹراما ہوتا ہے یا انہیلڈ وونڈز ہوتے ہیں جو اس کے بیہیویئر میں آتے ہیں. اس کا آپ نے سکھایا تو نہیں ہے کہ تم یہ کرو. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آٹومیٹکلی آتا ہے. بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو بچے, یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں, ہر بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ فزیکل ایکٹیویٹی, جیسے پلاسٹیسین سے کھیلنا, ٹھیک ہے, بلاکس کو بلڈ کرنا, فزیکل ایکٹیویٹی, ناٹ آن اے ڈیجیٹل. وہ جو آپ کی ہینڈ کی موومنٹ ہوتی ہے, وہ جو آپ کی موٹر سکلز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اسی طرح سے بھی جو فجٹ والی چیز ہے, وہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تو لٹو چلاتے تھے, یوں پھینکا یوں کیا, یا پھر وہ والے آ گئے, یا ماربلز کھیلنا. یہ چھوٹی چھوٹی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا, آپ کے یہاں پہ نیورونز ہوتے ہیں, جیسے وہ بات دے آر ویری ویری گڈ فار اے چائلڈ. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم نے خود بچوں کو ٹیبز اور آئی پیڈز اور اب ہماری جو گیمز بھی تھیں تو وہ ہم اس میں فزیکلی جو ہے نا وہ ایگزاسٹ ہوتے تھے. اب وہ جو آج کا بچہ ہے وہ فزیکلی کم, خیر وہ شکر ہے پیڈل والی چیزیں آ گئی, بٹ اگین وہ اتنا مہنگا ہے. میں اس دن سن رہی تھی کہ جی آج کل پیڈل کا ٹرینڈ بہت آ گیا کہ جی تو ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کو اے سی میں چاہیے تو 2 گھنٹے کے لیے 8,000 میں نے کہا بھائی یہ کون افورڈ کر سکتا ہے بھائی. تو یہ پھر اگین افورڈ کر سکتے ہیں. وہ والی بات ہے نا, دیکھو ایکسرسائز کچھ چیزیں بیسکس ہے جو ہم لوگ اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم الگ دنیا میں جا رہے ہیں. جو بیسکس, سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ, جب عورت پریگننٹ ہے اس کو, جتنی آج کل کی لڑکیاں ہیں ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر میں نے اپنی سوچ کو, اپنے انوائرمنٹ کو اچھا نہیں رکھا تو بچے پہ اثر ہوگا, ڈپریشن آ سکتی ہے. لیکن آج کی نہیں, خوش رہو ورنہ بچے یہ دیکھیں یہ آج کی نہیں, خیر یہ تو میرا آپ کے کہنے سے تو انسان خوش نہیں سکتا نا, ڈیپینڈنگ آن ہر سرکمسٹانسز اینڈ ہر لڑکی کی رسپانس. اچھا یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, اس طرح سے دیکھیں اگر میں اس کی بات بھی بات کروں, وہ ان خواتین ہیں جنہوں نے پوری مائگریشن دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو مائگریٹ کر کے آئی پھر انہوں نے بھی جب ایک ڈپریشن بچہ پیدا کیا اور اس ٹائم میں, تو وہ تو چلا آ رہا ہے, ہم اس سے نہیں کر سکتے. لیکن ابھی وہ جو ہم دو ان کی بات کریں اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے,
और एक चीज मैं एक और चीज वो नोट करी थी कि फोकस का बहुत इशू है। हर चीज से बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाना। दिल जैसे हम आप बैठे हो तो फौरन हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी अम्मी के साथ बैठे कहीं बैठी हूँ और अम्मी किसी दोस्त के साथ बैठी और अम्मी को बोला अम्मी आई एम बोर्ड, घर चले मुझे ये चीज़ चाहिए, और अम्मी मुझे आईपैड निकाल के दे रही हूँ, फिर अम्मी अपना फ़ोन दे रही हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अम्मी की एक चुटकी होती थी जो अम्मी ने बस साथ चिपका के बैठाया होता था, वो चुटकी कमाल काम या आंखें, या आंखें। आजकल के तो बच्चे माओ की क्या बात है पूछ लेते हैं। हाँ। तो मैंने नहीं सुना था कि हमने कभी बचपन में बोर्ड का अपने लिए वर्ड इस्तेमाल किया हो, कभी भी नहीं। आज का बच्चा छोटी छोटी चीज़ पे बोर्ड हो जाता है। वो उसने एक गेम खेली, उसके बाद गेम खेली, उसका सत्यानाश किया, एंड देन आई एम बोर्ड। उसके बाद टीवी, इसलिए उनका हम देख रहे हैं कि पहले जो 2.5 घंटे की हम टिक के सुकून से फिल्म बैठ जाते थे, अब वो बच्चा कहता है मुझे आपने पहले 5 मिनट में आपने मुझे नहीं इंप्रेस किया तो मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। तो वही ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू है ना। अब कैसे नहीं होगा। हम जब बच्चे थे एज अ चाइल्ड, आई रिमेम्बर, अगर मेरी फ्रेंड ट्रैवल कर रही है और मुझे उससे बात करनी है, आई वुड राइट हर अ लेटर जो पहुंचेगा 1 हफ्ते बाद, उसका रिप्लाई आएगा, वो पहुंचेगा अनदर 10 days। तो पेशेंस होता था कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का प्रोसेस है। इस वक्त आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, द नेक्स्ट सेकंड योर फ्रेंड नोज व्हाट यू सेइंग। प्लस फिर वॉइस नोट आ गया, वॉइस नोट की भी स्पीड आ गई, 1.5 पे सुनो, 2 पे, मतलब टाइम किसी चीज पे स्पेंड करना ही नहीं है ना। तो जब आपको हर चीज का वही वाला कि इतना शॉर्टकट मिल गया है, तो आप कैसे पे 2.5 घंटे का बैठ के काम लेकिन अगेन आई वुड से कि मैंने अभी भी देखा है कि जिन छोटे बच्चे, इवन द अल्फाज नाउ, जिन बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी देते हैं, I agree, आप कह रहे हो वो गेम से बोर होते हैं, आप उनको वो गेम ना दें। अब मैंने देखा, आई सी विद माय नीसेस, वो अपने छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही होती हैं, उनके पास बुक्स होंगी। रीडिंग गिव्स यू इमोशनल इंटेलिजेंस, बट नॉट एवरी चाइल्ड इज इनटू रीडिंग। सुने ना, आप बच्चे को आदत डालते हैं छोटी उम्र से। नहीं देखिए मेरा तो अभी 3 साल को, लेकिन फिर भी वो एक टाइम आता है वो सारी करके फिर मूव ऑन कर। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि देखिए एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। रीडिंग में क्या कह रही हूँ, छोटा बच्चा है ना, अगर आपने जैसे वो नहीं आती कपड़े की बुक्स होती हैं जी, बहुत मजा आपने उसको दी, अच्छा उसको वॉशेबल्स होती हैं बड़े नाम से, हो सकता है कि उसको म्यूजिकल आ गई है, उसको टच एंड फील वाली बुक्स हैं। उसको हो सकता है कि शौक पड़े, हो सकता है ना पड़े, आप ट्राई तो करें। आप उसको, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ गेम ये वाली ना दें, अगर आप उसको दे देना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्लास्टिसीन का जिक्र किया है, उसमें एक अचीवमेंट का आंसर आता है, क्योंकि उस बच्चे ने एक चीज़ आपने उसको बताई कि तुम ऐसे बनाओ, वो इवेंचुअली वो चीज़ उसके सामने जब बनकर आती है ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट इस पे नहीं आता। उसमें मदर को भी टाइम लगाना पड़ेगा। पजल मदर देखो, का बेस्ट अटेंशन स्पैन कितना है, ये भी पजल दे दो, बैठ के बनाते हो, दिमाग लड़ा। पेरेंटिंग यही कुर्बानी मांगती है। पेरेंट्स का भी अटेंशन स्पैन वो नहीं रहा है।